لیکن کشمیر کے زدوں کو کشمیر میں جو جبر و استبداد کے کوہ گراں ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہماری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کوئی آواز اٹھ رہی ہے؟ کوئی آواز اٹھ رہی ہے؟ بقرعید سے لے کے محرم بھی گیا. میں تو کہتا ہوں 5 اگست کے 6 دن کے بعد 7 دن کے بعد قربانی کا دن تھا، عید الاضحیٰ تھا، اور آپ یقین جانیے قربانیاں جانوروں کی تو ختم ہو گئی، مگر کشمیر کے مسلمانوں کی قربانیاں اب تک ہو رہی ہیں، آج بھی ان کے گلے کٹ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے ہے کوئی بولنے والا؟ کوئی بول نہیں پا رہا. جانتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان پر اتنی طاقت ہی نہ پیدا کی تو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم رسول کے جیسے؟ ارے خدا کی قسم، جو ابھی بولا نہیں صرف آ گیا، جابر ڈر گیا. یاد رکھیے بڑے سے بڑے حکمراں تھرا گئے. اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اگر اس کی سیرت کی پیروی اور اس کے عمل کو اپنانے والے، اگر اس کے نشان قدم کے چوم کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے یہی حکمران، تو آج دور کچھ اور ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج باتیں کی جاتی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کی جاتی. دیکھیے میں آپ کو ایک اور جملہ اسی پر ہدیہ کرتا ہوں. فارس کا آتش کدا بجھ گیا. کتنے سال سے جل رہا تھا؟ 1000 سال سے جل رہا تھا، اور وہ اس کی لو جو ہے کبھی نیچے نہیں ہوئی. اس کا جو شعلہ تھا وہ نیچے نہیں ہوا، اور رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، آگ بجھ گئی. میں سوچتا ہوں یہ آگ کس لیے بجھائی گئی؟ اس میں آخر حکمت کیا تھی؟ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ بتانے کے لیے نار کا دور گیا، نور کا دور آ گیا ہے. یہ نار کا دور گیا، اب تو نور کا دور آ گیا ہے. اب تو وہ آ گیا ہے، اب تو وہ پیغام آگے بڑھے گا. اب تو وہ پیغام آگے بڑھے گا جو نوری پیغام ہے، وہ میسج آگے بڑھے گا جو نوری میسج ہے. اب تو دور نور کا آ گیا ہے حضرات محترم. اور یاد رکھیے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسی لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تمہاری ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور یہ سرکار کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اس میں مشرکوں نے غالباً 15 روز، بعض روایت میں کہ 40 روز تک وحی کا سلسلہ بند ہوا. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ سورت نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی. تمہارے رب نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور کبھی تم پر غضبناک نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد تمہید دیکھیں کیسے باندھی جا رہی قرآن میں. محبوب تمہارا رب کیسے چھوڑے گا تمہیں؟ علم یجد کا یتیمن فآوہ. تم یتیم در یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا، میں نے نہیں چھوڑا. ووجدک ضالا فہدی. کہ جب تم میری یاد میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے راستہ اور آگے بڑھا دیا. ووجدک عائلا فاغنی. اور جب دنیا سمجھ رہی تھی یہ فقر ہے، اس وقت ہم نے تمہارے دل کو غنی کر دیا. اس وقت ہم نے تمہارے دل کو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا. تو محبوب ہم نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا. آئیے سورہ صاحب ماشاءاللہ. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے اہل سنت. محبوب ہم نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا. ووجدک عائلا فاغنی. کہ جب تم کو دنیا سمجھ رہی تھی حالت فقر میں ہے، اس وقت تمہارے قلب کو غنی کر دیا. یتیم ٹھکانہ میں نے دیا. یہ بات اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے، بتایا بعد میں ہے، مگر بات ہے پہلے کی.
भाई यतीमी कब हुई? तब की बात है ना, तवज्जो है ना? यतीमी कब हुई? पहले हुई। ये बात है उसी पुरवकार आगाज की, तवज्जो चाहूंगा, उसी पुरवकार आगाज की बात है और मुस्तफा की बात है कि यतीमी हुई। अब आप देखिए, अल्लाह ने कहा महबूब तुम्हें नहीं छोड़ा, पहला साल हो या आखिरी साल हो, नहीं छोड़ा। तुम्हारा रब तुम पर कभी गजबनाक न हुआ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यतीम हुए तो अल्लाह उनके साथ है। जब अल्लाह उनके साथ, और यतीम कब हुए? पैदा जब हुए तो यतीम थे। तो ये तो बात तय है ना कि पैदाइश से लेकर इतनी ही बात मान लीजिए कि अल्लाह ने ठिकाना दिया, अल्लाह ने तवज्जो रखा, अल्लाह ने नहीं छोड़ा, अल्लाह साथ रहा। गौर कीजिए, उसके बाद कहा अलम यजिद वजदका दाल्लन फहदा। वही आला हजरत वाली बात आ गई, वजदका दाल्लन फहदा, कि मैंने तुमको अपनी राह में खुद रफ्ता पाया, डूबा हुआ पाया, वारफ्ता पाया, ड्राउन इन माई वे, फहदा, फिर मैंने तुम्हें गाइड किया, रास्ता दिया, यानी वो रास्ता को खोलना शुरू कर दिया अल्लाह ने। मगर पहले क्या कहा? तुम यतीम थे, मैंने ठिकाना दिया। ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें गुमराह पाया, तो ये इल्जाम किस पर जा रहा है? अल्लाह कह रहा मैं तुम्हारी यतीमी से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी यतीमी से अल्लाह साथ है, तो फिर गुमराही कहां से आ जाएगी? अल्लाह इतना साथ था कि मुस्तफा इश्क़ खुदा में डूबे हुए थे। ऐ महबूब तुम डूबे हुए थे, हम रास्ता खोलते चले गए। और कर रहे हैं। कैसा पुरवकार आगाज है, सुभान अल्लाह, कैसा पुरवकार आगाज है। ववजदका दाल्लन फहदा। अब आप मुझे बताइए, अल्लाह हर दौर में रसूलुल्लाह के साथ, बचपन में साथ, जवानी में साथ, हर दौर में साथ। आज भी एक सवाल किया जाता है, मुझे हैरत है। अच्छा एक बात और देखिए, तवज्जो चाहूंगा कि जनाबे अबू तालिब के साथ जब 12 साल की उम्र थी, 12 साल 2 महीना, मुल्क शाम का सफर था, और मुल्क शाम के सफर के लिए जब निकले थे तो रास्ते में बुहैरा राहिब, अभी शाम पहुंचे नहीं थे, रास्ते में बुहैरा राहिब, उसका अपना इबादत खाना था। वो चूंकि बहुत बड़ा आलिम था, तौरेत का भी आलिम था, इंजील का भी आलिम था, नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार कर रहा था। उसने अपने यहाँ बुलाकर कभी किसी को नहीं खिलाया। लेकिन जब ये काफिला जनाबे अबू तालिब के साथ जब पहुंचा, तो उसने देखा कि ये कौन नौजवान है, कौन बच्चा है कि जिसके सर पर बादल साया किए हुए हैं। जिस दरख्त के नीचे बैठ गए तो वो हरा भरा हो गया, तो वो समझ गया ये कोई और नहीं, वही है, ये वही है। फिर उसके बाद जियाफत भी कर रहा है, उनका ख्याल भी रख रहा है। फिर कहता क्या है कि आगे न जाइए, आगे न जाइए। अगर मुल्क शाम गए तो याद रखिएगा, ये जो दुश्मन खुदा और रसूल हैं, वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि नबूवत तो 40 साल की उम्र में मिली, नबूवत तो 40 साल में मिली। ये दुश्मन कैसे पहचान लेगा, ये दुश्मन कैसे पहचान लेगा कि मुल्क शाम में पहुंचे एक बच्चा 12 साल का, उसे पहचान लेगा और फिर नुकसान पहुंचाएगा। मुझे आज तक इसी बात पर हैरत हो रही है कि जिन लोगों के पास तौरेत थी, जिन लोगों के पास इंजील थी, वो पढ़ के मुस्तफा को पहचान गए, मगर कुरान पढ़ने वाले आज तक नहीं पहचान। हैरत ये है।
ذرا غور کیجئے، توریت پڑھ کر کے شان مصطفیٰ کو پہچان رہے ہیں، انجیل پڑھ کر کے ذات مصطفیٰ کو پہچان رہے ہیں، مگر افسوس ہے پورا قرآن سامنے موجود ہے لیکن عظمت مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پا رہے، شان مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ قرآن موجود ہے، قرآن ان کے سامنے ہے حضرات محترم۔ تو اب آپ دیکھیے، اس سے پتہ یہ چلا، اسی لیے تفسیر مظہری میں اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ حضرت تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کے اندر کہتے ہیں کہ حضور نے 40 برس کی عمر میں اگر اعلان نبوت نہیں بھی کیا ہوتا، اگر 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی دنیا پہچان جاتی یہی آخری نبی ہے۔ اگر نہیں بھی کیا ہوتا تو دنیا پہچان جاتی۔ وہ کہتے ہیں، اسی کی قرآن نے اس آیت میں یہی بات کہی ہے، یکاد زیتھا، وہ آگ بس جلنا چاہتی ہے، وہ آگ بس جلنا چاہتی ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر اسے کسی آگ سے جلایا نہ بھی جائے تب بھی۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اعلان نہ کرتے تب بھی دنیا پہچان لیتی کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اعلان تو انسانوں کے لیے کیا گیا مگر درختوں نے، کنکر نے، پتھر نے، پہاڑوں نے بچپن میں ہی کہا دیا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ تو پہچان انسانوں کے لیے اعلان کیا گیا، انسانوں کے لیے اعلان کیا گیا۔ تو حضرات محترم یاد رکھیے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا قرآن نے یہ کہا، علم، اسی آیت سے جوڑیے، علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب کبھی نہیں چھوڑا، جب تم یتیم تھے تو ہم نے ٹھکانہ دیا، ہماری راہ میں ڈوبے ہوئے تھے ہم نے راستے کھول دیے، اور ووجدک عائلا فاغنا، تمہارے قلب کو ہم نے غنی بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہاں پر رکی نہیں، اس کی آگے ایک تشریح اور بھی ہے کہ وہی علم یجد کا سے علم نشرح لک صدرک، علم یجد کا یتیمن، وہ اسی سے علم نشرح لک صدرک، محبوب نہیں چھوڑا ہم نے تو کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ تمہارے لیے تمہارا سینہ تو نہیں کھول دیا، بالکل کھولا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے علم نشرح، ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا تمہارے لیے؟ تو یاد رکھیے گا، اب اس کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث بات ہے، وہ ہے یہ ہے شرح صدر۔ شرح صدر، شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ سینے کے اندر سکون ڈالنا، وقار ڈالنا، ایمان ڈالنا، یہ ہے شرح صدر، اس کو کہتے ہیں سکینہ، جس کو کہتے ہیں نور، یہ ہے شرح صدر۔ اور ایک واقعہ ہوا تھا 4 سال کی عمر میں، اور بعض روایتوں میں ہے 6 سال کی عمر میں، اور وہ 2 مرتبہ وہ واقعہ ہوا، اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ یہ تو شرح صدر ہو گیا۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو علم نشرح لک صدرک ہے، اس سے مراد وہ سینہ کھولنا نہیں ہے، اس سے مراد وہ سینہ کھولنا نہیں ہے کہ سینہ کھول کر کے پھر اس کے بعد قلب کو باہر نکالا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ شق صدر ہے کہ حضرت جبرائیل نے مصطفیٰ کے سینے کو کھولا، قلب اطہر کو نکالا،
اور پھر اس کے بعد اس پر نور کی مہر لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سکینہ بھرا گیا، اس کے اندر سکینہ بھرا گیا، نور کی مہر لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب مصطفیٰ کے قلب کے قریب کوئی وسوسہ بھی نہیں آ سکتا۔ قلب مصطفیٰ کے قریب کوئی وسوسہ بھی نہیں آ سکتا۔ ذرا غور کریں، اس طرح طیب و طاہر پاک کر کے، پاک تو تھے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، نوری بشر تھے، لیکن یہ چیز کیوں کرائی گئی؟ اور اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں جو کہتا ہے وہ شرح صدر اور ہے، اور یہ شق صدر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ سینہ کھولا گیا اور اس کے بعد قلب اطہر کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں نور ڈالا گیا، نور کی مہر لگائی گئی، سکینہ اس کے اندر ڈالا گیا۔ اب آپ اس کی تفسیر جو سکینہ کی تفسیر جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا کیا ڈالا گیا، سمجھ رہے آپ کیا کیا ڈالا گیا، پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں یہ معاملہ ہوا، یہ 4 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد حضور چلے آئے، اور یہ واقعہ کوئی اور نہیں، خود حضور بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ خود حضور بیان کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، دل اگر باہر ہو جائے کیا آدمی زندہ رہتا ہے؟ دل اگر باہر ہو جائے کیا آدمی زندہ رہتا ہے؟ تو میرے نبی نے بتایا، میں اپنے زندہ رہنے میں اپنے دل کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا، تم اپنے دل کے محتاج ہو اپنے زندہ رہنے میں، بلکہ حضور نے بتایا یہ میرا وجود ہے جو میرے جسم کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کائنات کو بھی حیات بخشے ہوئے ہے۔ اسی وجود سے، اسی روح مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ کائنات کو بھی حیات ملی ہوئی ہے، اس کائنات کو بھی زندگی ملی ہوئی ہے، یہ شان بیان کی گئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حیات کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں آئے، اپنے دادا کی پرورش میں آئے۔ تو دادا جان کی جب پرورش میں آئے تو یہ وہ دور تھا مکے میں جب قحط پڑا ہوا تھا، یہ دور تھا جب قحط پڑا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ حالت تھی کہ کھانے پینے کا معاملہ سب ختم ہو چکا تھا، جانور مر رہے تھے قحط سے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، جبل ابو قبیس پر گئے، اور جانے کے بعد دعا کی، جانے کے بعد دعا کی۔ اس کے بعد اب پہاڑ سے اترے نہیں، مکہ جل تھل ہو گیا، بارش ہی بارش ہونے لگی، ہر طرف سیرابی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے سبزہ اگنے لگا، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب اس کو مفسرین فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا صدقہ تھا۔ حضرت عبد المطلب دعا کر رہے تھے اور رسول اللہ آمین کہہ رہے تھے، یہ مصطفیٰ کی آمین کا صدقہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آمین کہہ دیں تو رحمت برسنے لگے، آمین اگر کہہ دیں تو رحمت برسنے لگے، اس آمین کو بھی اللہ نہ ٹالے، قحط ختم ہو جائے، اور جب دعا کریں تو وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور اگر کسی دعا کو ہزاروں بار کرے، ہزاروں بار کرے، لحد میں بھی کرے، جلوت میں بھی کرے، خلوت میں بھی کرے، زمین پر کرے، آسمان پر کرے، اور کہے رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، ہزاروں بار کہا۔ اب مجھے بتاؤ وہ دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد کرے گا؟ نہیں، بلکہ سنیے، حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں جب لحد میں رسول اللہ کو لٹایا تو ہم نے دیکھا لب ہل رہے تھے اور کان لگا کر سنا، اس وقت بھی آواز امتی امتی کی آ رہی تھی۔
اس وقت بھی امتی امتی کی آواز آ رہی تھی. میلاد کا مہینہ ہے, سنیوں وعدہ کرو, مسلمانوں وعدہ کرو. میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں ہر وقت امتی 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 کہا ہے. تم بھی اپنی آخری سانس تک ہم سب یہ عہد کرتے ہیں, اپنی آخری سانس تک یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہتے رہیں گے. حضرات محترم, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سیرت رسول پر چلنے والوں اور سیرت النبی کا جلسہ کرنے والوں, کبھی یہ سوچنا کہ نبی نے کتنا تمہیں یاد کیا ہے, کبھی یہ سوچنا کہ نبی نے کتنا تمہیں یاد کیا ہے. تو حضرات محترم, بارش ہو گئی, اور جو بارش ہوئی وہ کس لیے ہوئی؟ کیونکہ مصطفیٰ نے آمین کہہ دیا تھا, تو وہ بارش ہو گئی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب, یہ بات بھی معارج النبوت میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عبد المطلب جہاں کہیں بھی بیٹھتے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے, جہاں کہیں بھی بیٹھتے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے, مصطفیٰ کے کمال کی بات کرتے, مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو کی بات کرتے, مصطفیٰ کی مسکراہٹوں کی بات کرتے. اب آپ مجھے بتائیے, کہتے کہاں یہ جلسے ہو رہے تھے؟ یہ ہے پروقار آغاز, یہ ہے پروقار آغاز. بچپن ہے اور کمالات کی محفلیں سج رہی ہیں. غور کرے, بچپن ہے. اور حضرات محترم, ہر جگہ یہی نظر آتا ہے, ہر ایک کہتا ہے میرا دادا ایسا, میرا دادا ایسا, میرا دادا ایسا. مگر کمال یہ ہے کہ دادا کہہ رہا ہے میرا پوتا ایسا, میرا پوتا ایسا. حضرات محترم, اسی لیے ہم امتی کہتے ہیں ہمارا نبی, ہمارا نبی ایسا. تو آپ دیکھیں, یہ کمال کی بات ہے کہ دادا جگہ جگہ ذکر کر رہا ہے, تو مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے, محفلیں سجا رہا ہے, مصطفیٰ کی محفلیں سجا رہا ہے. حضرات محترم, اب آپ دیکھیے, جب جناب ابو طالب کے 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب وصال کر گئے, پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کے ذمہ کرم میں آ گئے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ساتھ میں جا رہے تھے, اور وادی ذی الحجاز کے قریب تھوڑا پہلے جناب ابو طالب کو زوردار پیاس لگی, زوردار پیاس لگی. اور جب پیاس لگی تو کہنے لگے کاش یہاں پانی ملتا, کاش یہاں, یہ حضور کا 8 سال کی عمر ہے, کاش یہاں پانی ملتا. پیاس سے حالت خشک ہو چکی ہے, کاش یہاں پانی ملتا. مصطفیٰ بیٹھ گئے, مصطفیٰ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد ایڑیوں کے نیچے سے پانی ظاہر ہو گیا, ایڑیوں کے نیچے سے پانی ظاہر ہو گیا. جناب ابو طالب نے پانی پیا اور جملہ کہا واللہ انکا مبارک, خدا کی قسم تم بڑے مبارک ہو, تم بڑے مبارک ہو. غور کر رہے ہیں, تمہارا وجود برکت والا ہے, تمہارے وجود میں برکت ہے. اب آپ دیکھیں, صرف بیٹھ گئے, صرف بیٹھ گئے, پانی ظاہر ہو گیا. حضرت اسماعیل تھے کہ ایڑیاں رگڑنی پڑی, یہ رسول ہے, رگڑنے کی ضرورت نہیں, بیٹھ گئے پانی ظاہر ہو گیا. دیکھ رہے ہیں, صرف بیٹھ گئے تو پانی ظاہر ہو گیا, ایڑیوں سے پانی ظاہر ہو گیا. اور کہا خدا کی قسم تم بڑے برکت والے ہو, تم بڑے مبارک ہو. حضرات محترم, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجود مسعود کو اب سامنے رکھیے, یہ پروقار آغاز, یہ موضوع اور آیت سنیے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. غور کیجئے کہ میں اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہوں بھائی, میں شہر کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ میں شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں, اے محبوب اس میں تم موجود ہو, اس میں تم موجود ہو. تب ذرا غور کیجئے, اس میں تم موجود ہو, یہ آغاز ہی کی بات ہوگی.
یہ آغاز ہی مکے میں تم موجود ہو، اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اور صرف یہی نہیں، پھر اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تمہاری پوری زندگی کی قسم، یہ قسم کھا کر اللہ نے بتا دیا کہ میرا نبی بے عیب ہے، بچپن بھی بے عیب، جوانی بھی بے عیب۔ اور یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ایک بھی آیت ایسی نہیں آئی جس نے یہ کہا ہو اے مصطفیٰ بچپن میں تم سے فلاں کام جو ہو گیا تھا، نہیں، ہر آیت نے مصطفیٰ کی تعریف کی، ہر آیت نے مصطفیٰ کی تعریف کی۔ میں صرف یہاں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آخر 40 برس میں قرآن کا نزول کیوں ہوا؟ آخر 40 برس میں اعلان نبوت کیوں ہوا؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یاد رکھیے گا قرآن بڑی عجیب چیز ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر نازل کرتے۔ اور ویسے قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ قرآن زمین پر نہیں رکھا جاتا، قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ قرآن زمین پر نہیں رکھا جاتا۔ قرآن کہاں رکھا جاتا ہے؟ قرآن پر۔ قرآن کو رکھنا ہے کہاں؟ قرآن پر۔ اسی لیے پہلے اپنے نبی کو، ان کے وجود کو پورا قرآن بنایا، پھر ان پر قرآن اتارا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کی زندگی قرآن، بولنا قرآن، چلنا قرآن، سننا قرآن، تبلیغ قرآن، سونا قرآن، سینا قرآن، بیداری قرآن، جاگنا قرآن، چلنا قرآن، قدم قرآن، قلب قرآن، چہرہ قرآن۔ رسول اللہ کو دیکھو گویا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اور یاد رکھیے گا یہ نام محمد پہ میں جملہ ہدیہ کر دوں، نام محمد پہ جملہ ہدیہ کروں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، محمد وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، بار بار کی گئی ہو، تکرار کے ساتھ کی گئی ہو، تکرار کے ساتھ کی گئی ہو، بار بار کی گئی ہو، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے یہ نام اعلان نبوت کے بعد رکھا گیا یا بچپن میں؟ بچپن میں۔ اور یہ نام رکھا گیا، یہ نام ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا بڑے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں پوتے کی اگر ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں دادا جان موجود ہیں یہ نام رکھیں، لیکن وہ مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں، اگرچہ نام رکھ دیتے ہیں، نام تو رکھ دیتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے اس بچے کا مستقبل کیا ہے۔ بڑے سے بڑے پیر بھی نام رکھتے ہیں لیکن مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی نام کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ کام کچھ اور ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ نام اور یہ کام، یہ نام اور یہ کام، نام کچھ اور ہے اور کام کچھ اور ہے۔ اب آپ دیکھیے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ بے خبری میں تو نام نہیں رکھے گا نا، اللہ بے خبری میں نام نہیں رکھے گا۔ تو یاد رکھیے گا محمد رکھا تو کہا جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف کی گئی، یعنی آیا نہیں، تعریف کی گئی۔ توریت میں اس کی تعریف، انجیل میں اس کی تعریف، زبور میں اس کی تعریف، حضرت نوح کے صحیفے میں اس کی تعریف، ابراہیم کے صحیفے میں اس کی تعریف، ملائے اعلیٰ پر اس کی تعریف، فرشتوں کے ہجوم میں اس کی تعریف، جنت میں اس کی تعریف، ہر جگہ اس کی تعریف، آج بھی اسی کی تعریف ہے کیونکہ وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے میں آپ کو ایک اور جملہ ہدیہ کروں کہ دیکھیے ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے۔
جہاں سے مومنین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صالحین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے صالحین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سالکین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے سالکین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولیین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے ولیین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اتباع تبع تابعین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اتباع تبع تابعین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تبع تابعین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے تبع تابعین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابعین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے تابعین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے صدیقین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبیین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے نبیین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے اولو العزم رسول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کی ابتدا ہوتی ہے۔ غور کریں، اور جس کی ابتدا ایسی تو پھر اس کی انتہا کیسی؟ میں پوچھتا ہوں اس کی انتہا کیسی؟ تو جواب ملا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک۔ وہ آپ کیجیے گا، مولانا کوثر صاحب تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کی آمد پر، جس کا پروگرام تو یہ دوسرا ہے مگر ربیع الاول شریف کا آغاز جو ہوا ہے یہ مصباح العلوم اردو سینٹر سے ہوا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خطاب بھی آج اتنا مثالی تھا اور آج کے عنوان کے ساتھ ایسا جڑا ہوا تھا، ایسے پتہ چل رہا تھا کہ مثالی خطاب ایک مثالی خطیب بول رہا ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے عنوان سے ادھر ادھر نہ ہونا، ورنہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی خطیب ہر بار واقعہ کربلا بیان کرتا تھا۔ ایک بار امتحان کے لیے اسے کہہ دیا گیا کہ آج تو نے توحید پہ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب پھنس جو گیا ہوں، نکالنا تو ہے۔ اس نے کہا سننے والوں یہ بتاؤ اللہ ایک ہے؟ سب نے کہا ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں؟ جی ہاں رسول ہیں۔ ان کے نواسے کا نام حسین تھا؟ جی ہاں حسین تھا۔ وہ کربلا میں شہید ہوئے؟ جی ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ اب سنیے واقعہ کربلا۔ تو ہماری اکثر جو مجالس ہیں، محافل ہیں، وہ اپنے مرکز سے ایسے نکل جاتی ہیں کہ بعد میں سارے کا سارا جو گلہ ہے اس کا بوجھ ہمارے سر پہ گرتا ہے۔ محرم الحرام کے جتنے بھی پروگرام ہوئے، اتنے فون آئے کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں، کہیں آپ کا سر تو نہیں پھر گیا؟
ये कैसी सरपरस्ती है? इसलिए मैंने कल रेडियो पे भी कहा था कि ऐसी सरपरस्ती से हम बाज आए जिसमें हमारे सर कोई घुमा दे। इसलिए हमें समझना चाहिए, जो तरीकाकार आपको बताया जाए उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। हम दोनों बड़े पुराने हैं और पीरें हो चुके हैं, और पीर हमेशा जो है वो पुश्त पर रहे ना तो कामयाबी होती है। हमें जुलूस में आगे करते हैं, 4 धक्के लगते हैं तो हम 10 गज पीछे चले जाते हैं। इसलिए हम चूंकि दोनों पीर हैं, अब हमें चाहिए कि आगे ना चले पीछे चले। पीर हमेशा पीठ के पीछे होता है। तो बाहर क्या बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सलामी को झुका। यहाँ हजरत ने थोड़ा जो लिखा है मैं उससे हट के एक लफ्ज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नया दौर है, इसमें लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और हर बात को ये समझ नहीं पाते। हजरत की तो हर बात समझ गए और दिल पे असर कर रही थी। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सलामी को झुका, और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। क्यों जनाबे बूहरैरा, कैसा था वो जानशीर। क्यों जनाबे बूहरैरा, कैसा था वो जानशीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। कैसी आप शान बयान फरमा रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अबी हुरैरा अर्ज करते हैं, हुजूर भूख लगी है। फरमाया बैठ जाओ, अभी इंतजाम हो जाएगा। पानी दूध का प्याला आ गया, 70 सहाबा मौजूद है। आपने फरमाया अबी हुरैरा प्याला उठाओ, एक एक को पिलाओ और सैर हो कर पिलाओ। सबने सैर हो के पिया दूध उसी तरह। अबी हुरैरा पियो, आपने पिया, और पियो और पियो और पियो। हुजूर बस अब हिम्मत नहीं है, प्याला उसी तरह दूध का भरा हुआ है। आखिर में सरकार ने अपने लब मुबारक के साथ लगाया, पिया और दूध खत्म हो गया। एक नुक्ता यहाँ से ये निकलता है कि सारे सहाबा पहले पीते हैं, हुजूर आखिर में लगाते हैं। तो हम जो है, एक आदमी पी लेता है, जब वो हमारी तरफ लौटाए तो हमें किरात होती है। अपने मुर्शिद का जो जूता है उससे भी किरात करते हैं, उस्ताद के जूते से भी किरात करते हैं। मुसलमान की ये शान नहीं है। हाँ, कोई हुक्का पी के आए ना, सिगरेट नोशी करके आए, या वो किसी और बला को मुंह से लगा के आए ना, तो उसका जूता ना पियो। उसका मुंह ही मकरू है, उसका मुंह इस काबिल नहीं है। लेकिन जिस मुंह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात पर दुरूद पाक सलाम के नजराने पढ़े जाते हैं,
وہ منہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، وہ نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کل کی جو محفل ہے وہ سنا ہی مسجد میں ہوگی، تیسری محفل، تو اس میں بھی آپ شمولیت اختیار فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ تو 7 سے 9 تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، آپ نے نہایت ہی نفیس، بڑا فصیح اللسان اور نکات پہ نکات، نقطے پر نقطے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں اسی لیے بار بار ان سے کہتا ہوں، اور حاجی عبدالرشید صاحب کی پلکیں بریک بند کی طرف دیکھتی رہتی ہیں کہ آج کے پروگرام میں کون ہے کون نہیں آیا ہے۔ بہرحال بڑی دیر کے بعد آئے، خیر مقدم ہے، اور ہمیں بار بار اس طریقے سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہوتی ہے، اور عشق و محبت سے ہمارا دل بھی لبریز ہوتا ہے، اور بار بار سننے کا جی بھی چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سوغات محبت آپ لے کر کے جائیں گے اور بہت دنوں تک یاد کرتے رہیں گے۔ ایک ہمارے یہاں پر راجڈیل میں ایک اکلوتا دوست، بہت پیارے دوست، عزم و ہمت، صبر، شکیب اور طاقت و قوت، عزم و ارادہ کہ وہ مجسم ان کو کہتے ہیں حضرت خلیفہ صوفی محمد افسر صاحب۔ آپ پوچھیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ جب سنے اس مسجد میں 1975 میں آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت رابطہ تعلق نہیں تھا، تو یتیموں کے طریقے سے میں گھومتا تھا، مگر اس وقت سہارا دینے والا، تعاون کرنے والا، محمد معاون، یعنی حد تو یہ ہے کہ نماز پڑھانے پر بھی ان کی پابندی تھی، لیکن چھپ چھپا کر کے بہرحال ساتھ دیتے رہے۔ مرتے دم تک ایک مرد مومن کا کام ہے کہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مرتے دم تک یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں تو آیا میرے گھر میں، تیرا کچھ نہ کم ہوا، کتنا وقار بڑھ گیا اس بے وقار کا۔ حضرات گرامی، ایک دو باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ یہ روایت ہے، ویسے سب کو میں شریک رکھتا ہوں، جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں یقین کیجئے، لیکن یہ روایتاً یہ طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت حافظ مشتاق احمد صاحب ختم قرآن کرتے ہیں اور سب کے ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، تو جو ساتھیوں کا نام لکھا ہوا اس میں بالخصوص حاجی عبدالرشید صاحب اور ان کے صاحبزادے انجم رشید، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساتھی ہیں، لیکن حاجی صاحب اپنے حسن و خوبی اور نہایتی خاموشی کے ساتھ تمام مجلسوں کو آباد کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں سے تو عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ حاجی عبدالرشید و انجم رشید، نصر اللہ خان، یہ آج سے نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، شروع ہی سے ہمارے ساتھ ہیں، پوری فیملی، اور حاجی محمود غوری صاحب یہ معاونت بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی، کہیں رونے کا وقت آتا ہے تو یہ ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ہمارے اسلم، یہ وہاں کیسلٹن سے تشریف لاتے ہیں، غنی صاحب، یہ شروع کے ہمارے ساتھی ہیں اور آج تک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مرتے دم تک رکھے۔ آمین۔ اور راجہ محمد اعظم خان، پوری فیملی، حاجی محمد فاروق صاحب یہ تو دولہا ہیں، بلال مسجد دیکھیے اس قدر حسین و جمیل ہمارے، جو آپ نے مرکزیت کی بات کی ہے، ایک مرکزی جامع مسجد ہے، حسن و جماعت بھی ہے، اس کے منارے بھی پکارتے ہیں، اور یعنی مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کا ایک نگینہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو محبت و قبول فرمائے۔ ان کے والد صاحب کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے لکھا ہوا اس میں، اور ہر جمعہ کو انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ غلام رسول یعنی ہمارے حاجی رشید صاحب کے بھتیجے لگتے ہیں، محمود خان سنور، اور ہمارے سامنے بالکل حاجی رشید صاحب، اور ہمارا ایک سینئر شاگرد، یہ جب میں آیا تھا 1975 میں، اس کے بعد سے رابطہ ہوا، ختم قرآن بھی پوری فیملی نے تعلیم حاصل کیا، محمد بشیر، تمام بچوں کے ساتھ پوری فیملی، اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے احمد نواز، ماشاءاللہ یہ مولانا ارشد مصباحی کے عزیز بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، ان کی والدہ کی صحت کے لیے بھی میں نے نام لکھا، اور خصوصیت کے ساتھ میرے والدین مرحومین، میرے اہلیہ کے والدین مرحومین، اور نذیر مولے اسٹریٹ
حاجی نذیر انجیر والے ذرا بتا دیجیے گا آزم صاحب, ان کا نام تاکہ تشخص رہے. جی تو انجیر والے ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب کو کون, علامہ ارشد القادری کی بھی انہوں نے خدمت کی, تو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر سعید صاحب موجود ہیں. جیلانی میاں ہمارے بولٹن سے تشریف لائے اپنے بچوں کے ساتھ, حسن مانچسٹر سے آئے اپنے بچوں کے ساتھ. یزدانی پوچھتے ہی رہتے ہیں, یہ ان کے دوست ہیں, مولانا ابوالحسن صاحب کے ساتھی ہیں, دوست ہیں. مسلمانوں نے کشمیر و پاکستان کے لیے دعا لازمی, جو آج بہت اچھا آپ نے خطاب رکھا کہ ان ظالموں سے نجات ملے. یقین کے لیے پورے ہندوستان کا خاص طریقے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جتنے رضوی ہیں, جتنے قادری ہیں, جتنے مسلک حق اہل سنت و جماعت اور خصوصیت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے کشمیر کے لیے تڑپ رہے ہیں, بے قرار ہیں. آپ جانتے نہیں ہیں, وہ ٹھیک ہے ظالم کے سامنے خاموش ہو جانا اور بات ہے, لیکن تڑپ رہے ہیں, دعا خبری کرتے ہیں. الحمدللہ اس چھوٹے سے ادارے میں بھی ہر جمعہ کو دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سے بہت بڑا پیغام ہے. پھر اس کے ساتھ کسی بڑی مسجد سے پیغام نہیں. پھر ہمارے تمام سینئر عالموں میں حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب, آپ کو پتا حضور محدث پاکستان کے تلمیذ خاص, آپ کو شاگرد, اور ان کا سلسلہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کہاں سے تھا. حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمان سے جان محبت سے وہ پیار کرتے تھے. ان کے لیے 20 سال ثواب کے لیے مولانا اعظم چشتی صاحب, یوسف میمن پاکستان, ان کے لیے. اچھا میرے بھی کچھ انڈیا میں چند عیزہ وصال کر کے اسی ہفتہ میں, ان کے لیے حضرت صوفی جی ان کے لیے, اور مسلمانان پاکستان و کشمیر, انڈیا, بنگلہ دیش کے جتنے مسلمان اور خواتین تعاون کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کوثر صاحبہ, سائمہ کی والدہ, مریم کی والدہ, اور جتنے محلے اسٹریٹ, انٹرفیسر روڈ, آزول اسٹریٹ, جتنے میرے شاگرد, دوست, ساتھی, سب کے لیے دعائے خیر و برکت. اس کے لیے حضرت مولانا سید ابوالحسن صاحب نہیں اچھا لگے گا, 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیجئے, قرآن کی پڑھا گیا ہے 3 مرتبہ. سب کچھ شامل آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامام صاحب الجود والکرم واللہ عاصم وجبریل خاتم والبراق مرکب والمعراج سفر وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریب رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام مسیرتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا حسیب الوکیل یا حسیب الوکیل یا حسیب الوکیل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نصر من اللہ وفتح قریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ پاک اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، انبیاء کرام اولیاء کاملین کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک اپنے گھر بیت اللہ شریف کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک حضرت امام علی مقام کی شہادت کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک حضرت غوث پاک کی ریاضت کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، نیک صالحین لوگوں کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. محترم قبلہ قاری صاحب نے جن جن کے لیے یا اللہ دعاؤں کے لیے اعلانات فرمائے، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی خیر فرما، یا اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ پاک جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان آ رہے ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک ہم اس ملک میں رہنے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اپنے والدین کا فرمانبردار فرما، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو عملی زندگی بھی عطا فرما. قبلہ قاری صاحب کی اس ادارے کو آباد و شاد فرما، ان کے اخلاص کو مزید یا اللہ وسعت عطا فرما. جتنے بھی ساتھی یہاں تشریف فرمائے سب کی خیر فرما، ان کی اولادوں کی خیر فرما. یا اللہ پاک ہم سب، یا اللہ پاک جن ساتھیوں نے یا اللہ پاک ادارے کے ساتھ تعاون فرمایا، لنگر شریف میں حصہ دیا، ان کا حصہ دینا اپنی بارگاہ میں بہتر بدلہ عطا فرما، دین دنیا کی بلائیاں ان کو نصیب فرما. جتنے بھی ساتھی آتے ہیں یا اللہ تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، ان کی دل کی دنیا آباد و شاد فرما. قبلہ قاری صاحب کے سارے خاندان کی خیر فرما. حاضرین مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ پاک جو زندہ ہے ان کی خیر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک مفتی منیر الزمان صاحب کا نام لیا گیا تھا، باقی جن جن کے قبلہ قاری صاحب نے فرمایا ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی مفتی لقمان فاروقی صاحب ان کو بلند درجے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے عزیزم عرفان سلم ہو کل کا اعلان کریں گے، وہ سماعت کریں گے. سنہری مسجد گولڈن مسجد انشاءاللہ ٹمارو. جس طرح جس خوبصورتی کے ساتھ آج یہ موضوع کے مطابق آپ نے دیکھا کہ کل بھی اعلان ہوا تھا، الحمدللہ یہ جتنے بھی محافل ہوں گے انشاءاللہ سیرت پاک کے اوپر ایک خوبصورت ایک نظم کے ساتھ ساتھ ایک آرگنائز شکل میں انشاءاللہ سیرت پاک آپ کو پڑھائی جائے گی اور آپ سنیں گے انشاءاللہ. کل سنہری جامع مسجد میں انشاءاللہ تمام افراد تشریف لائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام. حضرات اب دعائے خیر کے لیے، دعائے برکت کے لیے، بے شک میں نے سب کا تو نام نہیں لیا جا سکتا. محلے شیٹ میں جتنے لوگ بیمار ہیں، میرے جتنے دوست ساتھی شاگردوں کے گھر میں بیمار ہیں، میں چہرے سے سب کو پہچان رہا ہوں. مثلا ارشد سلم یہاں موجود ہیں. یہ جتنے خاندان ہیں سب سے الحمدللہ میرے تعلقات اور روابط ہیں، سب محبت سے پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آج دعائے برکت میں عزیزم حضرت علامہ سید ابو الحسن سے درخواست کروں گا کہ آپ نے کشمیر کے موضوع پر آپ نے ایسا بیان دیا کہ قلب و جگر نکال کے رکھ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے مختصر لیکن اسی انداز سے دعا فرما دیں جو بلیک بن میں اپنے ادارے میں آپ کرتے ہیں، ظفر میاں کے ادارے میں آپ کرتے ہیں، اسی انداز سے کرتے. ہمارا ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. پروردگار عالم اس سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کے صدقے میں آج کی اس محفل کو قبول فرما. پروردگار عالم ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. پروردگار عالم حضرت علامہ اسماعیل صاحب نے جس کا نام لیا ہے، مالک و مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما. یہاں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہر ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب بنا. پروردگار عالم امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرما. مالک و مولا مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں انہیں مالک و مولا ان کے جان و مال کو تحفظ عطا فرما. بالخصوص مالک و مولا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حال زار پر رحم کرماتے ہوئے انہیں صبح آزادی نصیب فرما. پروردگار عالم آج کشمیر کے مسلمانوں کی جس طرح سے قربانیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مالک و مولا چھری چلتے وقت جو ان کے گلے سے آہ نکلتی ہے اس آہ کو قبول فرما لے. ان کی آہ سحرگاہی کو قبول فرما لے. ان کے کرب و اضطراب کو قبول فرما لے. مالک و مولا ان کی قربانیاں 70 سال سے تو چل ہی رہی تھی، اب مسلسل بھوک میں پیاس میں ان کی قربانیاں ہیں. مالک و مولا ان قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے انہیں آزادی عطا فرما دے، انہیں صبح آزادی نصیب فرما دے. پروردگار عالم ان کی آہ و فغا کو سن لے مولا، ان کے کرب و اضطراب کو سن لے مولا. مالک و مولا ان کی دستگیری فرما دے مولا. پروردگار عالم انہیں آزادی عطا فرما دے مولا. پاکستان کو استحکام عطا فرما. اتنی طاقت اتنی توانائی اسے عطا فرما کہ وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری کر سکے، اس کی معاونت کر سکے، اسے آزادی دلا سکے، اسے سکون دلا سکے. پروردگار عالم پاکستان کو استحکام کے ساتھ ساتھ اس کی فصیل کو بھی مضبوط بنا. جو اکیلا یک و تنہا بر صغیر کے مسلمانوں کا نگہبان ہے، پروردگار عالم اس کی تو نگہبانی فرما. پروردگار عالم ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کو تحفظ عطا فرما. بنگلہ دیش پر اپنا کرم فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. خطہ عرب کو امن و امان کا گہوارہ بنا. ملک شام کو امن و امان کی آماجگاہ بنا. ملک افغانستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا. مالک و مولا اس زمین کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا. ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا. کریم مولا اس ماہ مقدس میں جو بھی دعائیں ہیں اسے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.